نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں سے پیار ملاحظہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے پیار کتنا کرتے تھے. اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار جو جانور سے کرتا ہو تو اپنی امتیوں سے کتنا کرتا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے کہ رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اتنا پیار کوئی کرتا ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جانور سے. آئیے دیکھتے ہیں. ایک جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی. ایک جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی. اس کے 2 بچے تھے. ایک بار وہ باہر گھومنے کو نکلی تو کسی شکاری نے راہ میں اس کو جال بچھا رکھا تھا, اس کو پھنسا لیا. شکاری نے اس کو پھنسا لیا جال میں. وہ بے خبر ہرنی اس جال میں پھنس گئی. جب اس نے دیکھا کہ میں تو پھنس گئی ہوں تو بڑی پریشان ہوئی. اس کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اسی جنگل میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوئے اسے نظر آئے. اس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکاری یا رسول اللہ. کیا پکاری؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم فرمائیے, مجھ پر رحم فرمائیے, مجھ پر رحم فرمائیے, مجھ پر رحم فرمائیے. حضور نے اس کی پکار سنی اور اس کے پاس تشریف لا کر فرمایا کیا حاجت ہے, بتاؤ کیا ضرورت ہے. اس جنگل کی ہرنی سے نبی پوچھ رہے ہیں سبحان اللہ. وارے میرے نبی کتنے کمال کے ہیں آپ. یہاں تو لوگ انسانوں کو نہیں پوچھتے کہ کھانا کھایا کہ نہیں, پانی پیا کہ نہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگل کی ہرنی سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا ضرورت ہے, کیوں مجھے پکار رہی ہو. جنگل کی ہرنی بولی حضور میں اس اعرابی کے جال میں پھنس گئی ہوں. اے میرے نبی میں اس اعرابی کے جال میں پھنس گئی ہوں. اس نے مجھے جال میں پھنسا لیا ہے. میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ بولتا بچوں کے لیے ماں کچھ بھی کر سکتی ہے. ماں ہوتی ہے, چاہے وہ جانور کی ماں ہو, چاہے وہ انسانوں کی ماں ہو, چاہے وہ مسلمانوں کی ماں ہو. ماں ہوتی ہے. ماں سے ماں کا پیار نہ چھوٹے, کبھی تیری ماں نہ روٹے. ماں ہوتی ہے. ماں بولی اے اللہ کا رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو قریب کے پہاڑ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ میری ضمانت دے دے. جو اس قریب کے پہاڑ میں رہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ میری ضمانت دے دیجیے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے. کون کہہ رہی ہے؟ جنگل کی ہرنی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے اس پہاڑ کے قریب میں رہتے ہیں, قریب کے اس پہاڑ میں رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اجازت دے دیں, ضمانت دے دیں, اجازت دے دیں, ضمانت دے دیں. سبحان اللہ. اجازت اور ضمانت. ضمانت ملے گی تو اجازت ملے گی. اگر آپ ضمانت دے دیں تو اس جال میں سے مجھے آزادی مل جائے, مجھے فریڈم مل جائے, میں آزاد ہو جاؤں. آج ہر انسان آزادی چاہتا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کتنا پیسہ کما لوں کہ آزاد ہو جاؤں, لیکن وہ پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں. اس نے کہا مجھے آزاد کروا دیجیے اللہ کے رسول, میں بڑی پریشان ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں حضور, اگر آپ نظر کرم نہیں کریں گے تو کون کرے گا, تاکہ میں آخری بار ایک مرتبہ بچوں کو دودھ پلاؤں. ایک مرتبہ صرف. میں جانتی ہوں کہ صیاد مجھے نہیں چھوڑے گا, یہ شکاری مجھے نہیں چھوڑے گا. حضور میں دودھ پلا کر پھر یہی واپس آ جاؤں گی. دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. کون ہے وہ؟ جنگل کی ہرنی. یہاں ایک نماز پڑھ کے گئے تو پھر 5 سال بعد, 10 سال بعد, 1 ہفتہ بعد, 1.5 ہفتہ بعد. اچھا نمازی بھی کئی ٹائپ کے ہیں. ایک ہوتے ہیں ڈیلی نمازی, ایک ہوتے ہیں ویکلی نمازی, ایک ہوتے ہیں منتھلی نمازی, ایک ہوتے ہیں ایئرلی نمازی. نمازیوں کی بھی حالت ایسے ہے, لیکن ہرنی کی حالت دیکھو. نبی کی محبت میں سرشار ہے, نبی سے کتنا پیار ہے.
کہنے لگے حضور میں واپس آ جاؤں گی. حضور نے فرمایا اچھا جا, میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں اور تمہاری جگہ یہی ٹھہرتا ہوں. تم جاؤ میں یہیں ٹھہروں گا, تم جاؤ دودھ پلا کے آؤ, میں یہیں ٹھہروں گا, یہاں سے جاؤں گا نہیں. جب تک تو نہیں آئے گی تب تک میں نہیں جاؤں گا. آپ نے شکاری سے کہا اس کو چھوڑ دے. شکاری نے کہا کہ آپ کون؟ کہا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد ہوں. کہنے لگے کوئی بھی ہو مجھے اس سے پتا نہیں, میں نہیں چھوڑوں گا. اتنی محنت سے پکڑا ہوں کیسے چھوڑ دوں. ہرنی پکڑ میں جلدی نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دے, جلدی سے اس کو چھوڑ دے. کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا. آپ یہاں کھڑا رہیں گے کیا؟ چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا؟ کہا سن میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جب تک ہرنی تیری نہیں آئے گی میں نہیں جاؤں گا. ہرنی جب تک تیری نہیں آئے گی مجھے گروی کر لینا, مجھے رکھ لینا. اتنا سننے کے بعد وہ شکاری بولا ٹھیک ہے, اس بات پر میں تو چھوڑ دیتا ہوں, لیکن ہرنی بھاگنے کے بعد آتی نہیں. نبی نے کہا آ جائے گی. بولو سبحان اللہ, آ جائے گی, کیونکہ آج اللہ کا رسول یہاں پر کھڑا ہے. سبحان اللہ. اتنا کہنے کے بعد شکاری نے جب اس کو چھوڑ دیا, اس نے اپنے آپ کو موڑ لیا, بچوں کے پاس گئی, بچوں کو دودھ پلانے لگی اور رو رہی ہے. دودھ پلا رہی, آنکھوں سے آنسو گر رہے, دودھ پلا رہی, آنکھوں سے آنسو گر رہے. بچے پوچھ رہے ماں کیا پریشانی ہے, آج تم دودھ پلا رہے, ہمیں دیکھتی چلی جا رہی ہو, تمہاری آنکھوں میں بڑی محبت نظر آ رہی. ماں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہرنی کے. تو ماں بولی بیٹا آج کچھ ایسی بات ہے, جلدی جلدی دودھ پی لو, کل کو یہ دودھ پینے کو نہیں ملے گا. بچے معصومیت سے پوچھے ممی کیوں نہیں ملے گا پینے کو دودھ؟ کہا بیٹی ہے بیٹا آج میں جا رہی ہوں شکاری کے جال میں, شکاری کے جال میں, کیونکہ نبی جی ہیں میرے خیال میں, نبی جی ہیں میرے خیال میں. اچھا بچوں کو دودھ پلا تو بچے بولے ممی میں بھی چلوں, ہم بھی چلیں گے. جب میری ماں ہی نہیں رہے گی تو ہم کائے کو رہیں گے دنیا میں, چلو ہم بھی چلتے ہیں. ادھر سے ہرنی چلی آ رہی ہے, اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے چلے آ رہے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے کہا دیکھ پہلے وہ تیری شکار تھی تو بھاگ جاتی تھی, آج میری شکار ہے اب نہیں بھاگے گی, آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. ہرنی چلی آ رہی, دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چلے آ رہے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعرابی کہنے لگا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان گیا کہ آپ کا نام محمد ہے, آپ کا نام محمد ہے. آپ رہتے مدینہ میں ہیں لیکن اب رہتے میرے سینہ میں. اے نبی بولے کیا بات ہے؟ بولے ارے شکار کو جانے دو, آج ہرنی کو آزاد کر دیتا ہوں, آپ مجھے گناہوں سے آزاد کر دیجئے. نبی نے کہا تب آزاد ہو جا, پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کیا بولا تھا؟ نبی جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں کہ جانور ان کے پاس آتے ہیں اپنی باتیں بتانے کے لیے. بولو سبحان اللہ. ایک دن ایک اونٹ آیا, اونٹ رو رہا تھا, کہہ رہا تھا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لیجیے, مجھے بچا لیجیے. کہے کیا ہوا؟ کہنے لگے اونٹ کہنے لگا الامان الامان یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے بچا لیجیے, مجھے بچا لیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں بچا لوں, کیا ہوا تیرے کو؟ اونٹ کہنے لگا حضور وہ میرے پیچھے جو آ رہا ہے وہ مجھے کاٹے گا ضرور. اے حضور وہ جو میرے پیچھے آ رہا ہے وہ مجھے کاٹے گا ضرور. کہے کون ہے وہ حضور؟ کہنے لگا کہ وہ میرا مالک ہے, وہ میرا مالک ہے. کہا تمہیں کاٹنا کیوں چاہتا ہے؟ بولا اسی سے پوچھ لیجیے گا. مالک تلوار لے کر آ رہا ہے پیچھے پیچھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار اونٹ کو نقصان نہ پہنچانا. کیا حضور میرا اونٹ ہے, میں اس کو کاٹوں, ذبح کروں, بیچوں, آپ کیوں روک رہے ہیں مجھے؟ کہا تیرا اونٹ ضرور ہے
لیکن میرے پاس آئے ابھی تو کچھ نہیں کر سکتا. بولو سبحان اللہ. تیرا اونٹ ضرور ہے لیکن میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے, تمہاری شکایت لے کر آیا. مالک بولا حضور میرا اونٹ کیا شکایت کر رہا؟ کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کر رہا ہے, بہت سی شکایتیں ڈال رہا ہے تیری. کہنے لگا حضور میں اس کو سب تو کرتا ہوں بلکہ اس کی شکایت میں کرتا ہوں. اس کے اوپر جب میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. کیا بول رہا ہے مالک؟ جب میں اس اونٹ کے اوپر بیٹھتا ہوں تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتا ہے, مجھے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. جب اپنے سامان رکھتا ہوں تو بھی اٹھا کے پھینک دیتا ہے. میرا کوئی کام نہیں کرتا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذبح کر کے بیچ باچ کے پیسے کما لوں. اونٹ کو ذبح کر کے بیچ باچ کے پیسے کما لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں اونٹ؟ تم تو اس کی شکایت ڈالنے آئے تھے نا, وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے, کیوں اس کا سامان پھینک دیتے ہو اپنے مالک؟ کیوں اس کو اپنے پیٹ پر بیٹھنے نہیں دیتے ہو؟ تمہیں سواری کے لیے خریدا ہے نا. اور نے کہا حضور التماس ہے, عرض ہے, میرا بھی ایک شکایت سن لیجیے. نبی نے کہا فرماؤ, کہو. کہنے لگا حضور یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے, ظہر کی نماز پڑھتا ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے, مغرب پڑھتا ہے, لیکن عشاء نہیں پڑھتا ہے. اس لیے میرے کو جلال آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے میں اس کو اپنے پیٹھ پر کیسے بیٹھا سکتا ہوں, اس لیے میں اپنے پیٹھ سے اس کو دھکا دے کے بھگا دیتا ہوں. اونٹ ناراض ہے یار بے نمازیوں سے. اونٹ جانور ہے, ناراض ہے اپنے مالک سے, بول رہا ہے یہ بے نمازی کو میں اپنے پیٹھ پر نہیں بیٹھا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالک تم ادھر آ, کیوں نماز تو نہیں پڑھتا عشاء کی؟ کہا حضور 4 وقت پڑھتا ہوں. کہا 4 وقت پڑھتا ہے تو عشاء کی کیوں چھوڑتا ہے؟ کیا عشاء میں تیرے کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا؟ تو نماز جب پڑھیے تو 5 وقت پڑھنے کی کوشش کیجیے. بولیے سبحان اللہ. انشاءاللہ پڑھیں گے جب ٹائم ملے گا. کیونکہ دیکھیے ظہر بھی پڑھیے, عصر بھی پڑھیے, مغرب بھی پڑھیے, عشاء بھی پڑھیے, فجر بھی پڑھیے. ایسا نہیں کہ ایک تو آیا پڑھ لیا دوسرا تیسرا غائب. یہ کیا ڈر ہے بھائی اللہ سے؟ ایسے ڈر رکھا جاتا ہے کیا کہ ایک تو پڑھا دوسرا غائب, دوسرا پڑھا تیسرا غائب, چوتھا پڑھا پانچواں غائب. تو اونٹ نے کیا شکایت ڈالی تھی؟ کہا یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا. آج تو اونٹ شکایت ڈال رہا ہے. جب یہ کبھی گاڑی غصہ جائے گی بے نمازی تو اٹھا کے پھینکے گی تو پھر کہاں دکھائی دیں گے لوگ؟ اے بھیا کہاں دکھائی دیں گے؟ ڈرامہ سینٹر میں. اونٹ جب اٹھا کے پھینکا تھا نا اسے تو اس کو چوٹ لگی تھی, جب گاڑی اٹھا کے پھینکے گی تب, 4 ویلر اٹھا کے پھینکے گا تب کیا ان کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ یہ بھلے لوہے کے بنے ہوئے ہیں, انہیں بھی غصہ آتا ہے کہ بے نمازی میرے اوپر بیٹھتا ہے. زمین کہتی ہے اے بے نمازی, اے بے نمازی تو میرے اوپر چل رہا بے نماز کا, آج چل لے, کل قبرستان میں جب ہندوستان سے آئے گا تب تجھے پیٹوں گی میں. سن بے نمازی قبر تجھے یوں دبائے گی, سب ہڈی پسلی توڑ کے سرما بنائے گی. ہے وقت ابھی کر لے نماز سبھی ادا, حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. یہاں تو یہ حال ہے کہ ظہر پڑھا عصر چھوٹا, عصر پڑھا مغرب چھوٹا, مغرب پڑھ لی فجر گیا. فجر کی نماز بہت اہمیت کی حامل ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں فجر کی نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دونوں پاؤں نہ ہو, دونوں پاؤں نہ ہو اور فجر کی اہمیت جان جائے تو اپنے سرین کے بل یعنی پمپ کے بل گھسٹ گھسٹ کے مسجد میں آئے گا. جس کے پاؤں نہیں ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اہمیت میں, یہاں تو 2 پاؤں لیے گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ, سب کچھ کر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, ورک آؤٹ سب ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کچھ لوگ ڈیلی نمازی ہوتے ہیں, کچھ لوگ ویکلی نمازی ہیں, کچھ لوگ منتھلی نمازی, کچھ لوگ ایئرلی نمازی. ڈیلی نمازی الحمدللہ مولانا ہوتا ہے, اور ویکلی نمازی وہ جمعہ والے, اور منتھلی نمازی ایک آدھ تو جمعہ پڑھ لیا کبھی کبھی, اور ایئرلی نمازی عید اور بقرعید بس. تو اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کو ہدایت نصیب فرمائے, خوب نماز پڑھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے کی توفیق دے. یاد رکھیں ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے, ہر وقت آپ کو ملاحظہ فرما رہا ہے.
हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबे कराम अलैहिमुर्रिदवान में तशरीफ फरमाते कि एक मुशरिका औरत जिसकी गोद में 2 माह का शीरख्वार बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, उस तरफ से वो गुजरी। उस बच्चे ने हुजूर की तरफ नजर की तो एकदम बस ज़बान फसीह पुकार उठा, एकदम साफ लफ्जों में बोल उठा, क्या? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व या अकरम खल्क़िल्लाह। छोटा सा बच्चा है, हैरत की बात है, नबी की क्या जात है, छोटा सा बच्चा नबी को कह रहा है बिल्कुल सच्चा। 2 माह का बच्चा, यहाँ तो बहुत बड़ी बात है भाई, यहाँ 3-3 साल के हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अब बोलते हैं तो पानी को मम कहते हैं, रोटी को रोटी कहते हैं, और अम्मा को अम्मा सही ढंग से नहीं कह पाते, बाप को बाप सही ढंग से नहीं कह पाते, लेकिन उस बच्चे ने नबी पाक को नबी पाक ढंग से कहा है। क्यों? 2 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, अभी दूध पी रहा है, लेकिन नबी का नाम ले रहा है। ऐसा कोई बच्चा है पूरे भोपाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में कोई बच्चा नहीं है जो 2 महीने में नबी का नाम ले ले, लेकिन उस बच्चे ने नबी का नाम लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी का नाम लिया है भाई। माँ ने जब देखा कि मेरा वो बच्चा 2 माह का बच्चा कलाम करने लगा है, बोलने लगा है, तो हैरान रह गई और बोली, बेटा ये कलाम करना तुझे किसने सिखा दिया? और ये अल्लाह के रसूल है, ये तुझे किसने बता दिया? उस काफिरा औरत ने कहा, बेटा अभी तो तू 2 महीने का है, कैसे बोलने लगा तू? तुझे कैसे पता कि अल्लाह के रसूल हैं? सुभान अल्लाह। माँ पूछ रही है अपने बेटे से, हैरत होकर पूछ रही है। बच्चा अब अपनी माँ से मुखातब होकर कहने लगा, ऐ माँ ये कलाम करना मुझे उसे अल्लाह ने सिखाया है जिसने सब इंसानों को ये ताकत दी है।